السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے شرک سے ڈرنے کا بیان۔ یہ بات واضح رہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے جہاں پہ توحید کی حقیقت اور توحید کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہوئے توحید کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور توحید کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں اور آپ کو شرک کی قباحتوں کو سمجھتے ہوئے شرک سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پچھلے دروس میں شرک کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، لیکن کتاب کی رعایت کرتے ہوئے چونکہ اگلا درس کتاب کے اندر شرک سے ڈرنے پہ مشتمل ہے، اس لیے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ناقابل معافی جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو اس کے اوپر عذاب دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پہ موقوف ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین سزا دے سکتا ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ جس گناہ سے ڈرنا چاہیے وہ شرک ہے، کیونکہ دوسرے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی کہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ نساء آیت نمبر 48 ہے، اس کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ ہم نے اور آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین کے جو پیغمبر اس دنیا کے اندر تھے وہ اس جرم سے کتنا ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَجُنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو پیغمبر تھے وہ پیغمبر خود شرک سے ڈرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مرض الموت کے اندر انہوں نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے اور ان کے بیٹے نیک رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بیٹوں سے وہ عہد و پیمان لے رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، تو انہیں اطمینان ہوا۔ تو گویا کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر توحید کی نشر و اشاعت کے لیے آتے تھے ان کا مشن ہی ہوتا تھا کہ شرک سے لوگوں کو ڈرائیں، توحید کے اوپر لوگوں کو آمادہ کریں، وہ لوگ خود شرک سے ڈرتے تھے۔ اور اس ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جب ہوش سنبھالتا ہے تو ویسی صورت میں انسان کو شیطان گمراہ کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ جس طرح سے وہ جنت سے نکالا گیا، جہنم رسید کیا گیا، تو اللہ کے بندوں کو یعنی انسانوں کو بھی جہنم کے اندر لے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد و پیمان لیا ہے۔ تو شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر شرک داخل کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ ہے جو شرک کے راستے پہ آمادہ ہے، تو وہ لوگ تو آلریڈی شرک کے اندر مبتلا ہیں، دلدل میں وہ خود پھنسے ہوئے ہیں، تو شیطان ان کے پیچھے کوشش نہیں کرتا ہے۔ شیطان ان لوگوں کے پیچھے کوشش کرتا ہے جو لوگ توحید کے راستے پہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں کو شرک کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔
تو اس لیے اس دنیا کے اندر اگر ہم موحد ہیں، توحید کو سمجھ گئے، توحید کے اوپر چل رہے ہیں، تو ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں شرک سے بدرجہ اولا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے انبیاء کرام توحید کو سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، توحید کا پیغام عام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 2 نبیوں کا حوالہ دیا گیا، یہ لوگ شرک سے ڈرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لینا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر توحید سمجھ گئے اور توحید کے راستے پہ ہیں تو بھی سب سے زیادہ ہمیں شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان جو دکھتا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے پیچھے سب سے زیادہ اسی لیے کوشش کرتا ہے کہ ہمیں شرک کے دلدل میں پھنسا دے، اور جب شرک کے دلدل میں پھنسا دے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کے اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں ہوگی، اور ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا، ایسا جرم انجام دینے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تمام کے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھیں گے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 428 اور 429 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ فسئل عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الریا، شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ دیکھیے یہ شرک بڑا شرک نہیں ہے، اسے بھلے تفصیل بیان کی گئی ہے، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، لیکن شرک اصغر کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ مومن رہتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن شرک اکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو جب شرک اصغر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے اتنا ڈرتے تھے کہ سب سے زیادہ ڈر محسوس ہوتا تھا، تو شرک اکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ڈرتے رہے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شرک اصغر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے ڈرتے تھے، تو شرک اکبر سے بدرجہ اولا ڈرتے تھے، اس لیے امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شرک اکبر سے بچے۔ تیسری ایک روایت دیکھیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4497۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ، جس آدمی کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر پکارتا رہا ہو، دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ تو یہ سبب ہے شرک سے ڈرنے کا، کیونکہ شرک کا ارتکاب کرنے کی بنیاد پہ دائمی طور پہ، ہمیشہ کے طور پہ آدمی جہنم کے اندر رہے گا، جہنم سے نکلنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ایسی ہی ایک دوسری حدیث دیکھیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث کے راوی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، کہ جس نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا رہا، یعنی شرک کی تمام شکلوں سے وہ محفوظ رہا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن لقیہ، اور جس نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا رہا، یعنی کسی بھی شرک کی شکل پہ عمل کرتا رہا، دخل النار، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ 2 گروہ بیان کیے گئے، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کیا لیکن کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا رہا، وہ سیدھے جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر اور صاف انداز سے بیان کر دیا۔ تو یہ تمام دلائل اور تمام نصوص اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی چیز سے ڈرنا ہے تو وہ ہے شرک۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، سب سے زیادہ اس کی کوشش ہے کہ ہمیں شرک کے اندر مبتلا کر دے، کیونکہ شرک کے اندر مبتلا جو آدمی ہوگا وہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں مغفرت اور معافی کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اسے جہنم کے اندر داخل ہونا پڑے گا، جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اس کی خطرناکی کو قرآن مجید کے اندر کس طرح سے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا ایک مقام پہ تذکرہ کیا اور کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے، انبیاء کرام بھی، تو جو کچھ بھی یہ نیکی کرتے تھے وہ تمام نیکیاں اکارت اور برباد ہو جاتی ہیں۔
ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق سے بیان کیا، جو سید البشر ہونے کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جاتے۔ تو جب نبی بھی شرک کے کر لیں اور تمام اعمال ان کے اکارت اور برباد ہو جائیں، تو ہم عام انسانوں کو کیا ضمانت دی جا سکتی ہے کہ ہم شرک کے باوجود بھی اپنی عبادتوں کا فائدہ اور ثمرہ حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے؟ ہم بھی اگر شرک کریں گے تو ہماری ساری نیکیاں اکارت اور برباد ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، عبادتوں کے لیے شرک دشمن ہے۔ اگر ہم شرک کرتے رہیں تو جتنی بھی عبادتیں ہم کریں گے دنیا کے اندر، ساری عبادتیں اکارت اور برباد ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے۔ اللہ کی مغفرت بھی ہمیں نہیں ملے گی، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر توحید کا راستہ اختیار کرنا ہے اور شرک سے ڈرنا ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ کوشش اسی پہ کرتا ہے کہ ہمیں شرک کے اندر مبتلا کر دے، اور شرک کے اندر اگر ہمیں مبتلا کر دیا تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، اگر ہم توحید کے اوپر ہیں تو بھی انبیاء کرام کی طرح شرک سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ ہمیشہ ہر موقع پہ ہم یہ تلاشتے رہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ کام شرک کے زمرے میں آتا ہے، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے شرک کے زمرے میں ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ شرک کی تمام چھوٹی بڑی قسموں سے بچیں، کیونکہ یہی شیطان کا راستہ ہے، اور اسی راستے سے شیطان ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں مغفرت سے محروم کر دے گا اور جہنم رسید کرائے گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے راستے کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پل اور ہر لمحے میں شرک سے ڈرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم توحید کے راستے پہ چل کر اس کے فوائد اور فضائل کو حاصل کر سکیں اور مرنے کے بعد ہم جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔